بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا حقہ العظیم۔ ربیع النور کا بابرکت اور باوقار مہینہ تمام ایمان والوں کے لیے یقیناً بہار کا مہینہ ہے۔ بہار سے مراد ایمان کی بہار ہے۔ بہار سے مراد روح کی بہار ہے، اور بہار سے مراد دل اور دین کی بہار ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے، بالخصوص شیخ مہدی الفاسی رحمہ اللہ، کہ جس ایمان والے کے سامنے اللہ کے محبوب کا ذکر چھڑے، تذکرہ ہو، اور اس کے چہرے پر مسرت اور خوشی کا اثر ظاہر نہ ہو، تو سمجھ لو اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل رسول اللہ کے پیار سے خالی ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ مختلف مقامات پر مختلف اوقات میں جا بجا ذکر رسول کے عنوان سے مجالس اور محافل کا اہتمام ہو رہا ہے، اور اس کا یہی مقصد ہے کہ جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیار میں مزید گرمی آ جائے، حضور کے احترام اور حضور کے ادب کی چاندنی سینوں میں چمک اٹھے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو سونے رویے ہیں، حضور کی من موہنی ادائیں ہیں، اور حضور کے پاکیزہ طریقے ہیں، ان سے آشنائی بھی ہو، ان سے محبت بھی ہو، اور وہ اہل ایمان کی زندگیوں کا حصہ بھی بنتے چلے جائیں۔ محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان، آپ کے مقام اور آپ کے وقار کی باتیں صرف پاک دل انسانوں کا طریقہ نہیں ہے، صرف مخلوق کا یہ خوبصورت اسلوب نہیں ہے، یہ تو اللہ نے خود اپنی ذمہ داری بھی اٹھا رکھی ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا
خالق کائنات نے اپنے محبوب کے مقام اور مرتبے کو کھول کھول کے بیان کیا. کوئی اشارہ نہیں، کوئی کنایا نہیں، واضح طور پر حضور کی شان، حضور کے مقام اور حضور کے وقار کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے. مختلف نشستوں میں مختلف قرآن مجید کی وہ آیتیں آپ کو سناتے رہتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں کہ اللہ اپنے محبوب کے بارے میں کیا فرماتا ہے. آج کی اس نشست میں ایک آیت کریمہ اور ایک خود رسول دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث آپ تک پہنچا کے گفتگو کو سمیٹنا ہے. اللہ رب العزت سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے کہ فلا وربک، ہوا یوں کہ دو بندوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا. ایک کھرا مومن تھا اور ایک مشکوک تھا. جھگڑے کی صورت میں وہ رحمت کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئے. اب حضور سے بڑا منصف کون ہے؟ حضور سے بڑا عادل کون ہے؟ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا وہ اس مشکوک بندے کو پسند نہ آیا، لیکن بظاہر کلمہ پڑھنے والا، بظاہر ایمان کا دعوے دار، بظاہر رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا، اس نے دل میں تنگی محسوس کی. ادھر ادھر تبصرہ بھی کیا. اس بات پر بھی اللہ غیرت کھا گیا. قرآن کی آیت نازل ہو گئی، فرمایا فلا وربک. اب اللہ نے ان کو سمجھانا تھا اور اس ایک وقوع کو سامنے رکھ کر ساری کائنات کے سامنے مقام مصطفیٰ کو ظاہر کرنا تھا. سادہ لفظوں میں بھی بات ہو سکتی تھی، کیونکہ جب اللہ بات کر رہا ہے اس کو تاکیدوں کی ضرورت، اس کو قسموں کی ضرورت. لیکن چونکہ معاملہ ہے حضور کی ذات کا، مسئلہ ہے حضور کی عزت و توقیر کا، اس لیے اللہ رب العزت کمال حساسیت کا اظہار کرتے ہوئے قسم اٹھاتا ہے. اب قسم اٹھانے کے لیے اللہ عرش کا نام نہیں لیتا، قسم اٹھانے کے لیے اپنی کسی صفت کا ذکر نہیں کرتا، قسم اٹھانے کے لیے آسمانی کتابوں کا حوالہ نہیں دیتا، قسم اٹھانے کے لیے اپنی ذات یا اپنے ذاتی نام کا ذکر نہیں کرتا، بلکہ لہجہ یہ ہے اور اسلوب یہ ہے، فرماتا ہے فلا وربک، اے محبوب تیرے رب ہونے کی قسم. ہائے ہائے ہائے، انتہا. وہ رب تو سارے نبیوں کا ہے،
وہ رب تو سارے رسولوں کا ہے، وہ رب تو آسمانوں کا ہے، وہ رب تو زمینوں کا بھی ہے، وہ رب تو جنوں کا بھی ہے، وہ رب تو فرشتوں کا بھی ہے۔ کائنات کے اندر وہ کون سی مخلوق ہے جس کا اللہ رب، الحمدللہ رب سارے جہانوں کا پروردگار، پالنہار اور سنبھالنے والا، تربیت کرنے والا اللہ ہے۔ لیکن اربوں، کھربوں، پدم، نیلم جتنے تک ہند سے موجود ہیں، ساری مخلوقات میں سے اللہ جس کا رب ہونے پر فخر کرتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ فلا وربک، قسم ہے محبوب تیرے رب ہونے کی۔ اس جملے پہ بہت بات لمبی کی جا سکتی ہے، بہت اس کو چھیڑا جا سکتا ہے، لیکن میں نے زیادہ میٹیریل آپ تک پہنچانا ہے، اس لیے میں جملے کو آگے لے کے جا رہا ہوں۔ فرمایا قسم ہے آپ کے رب ہونے کی۔ آگے فرمایا کہ وہ لوگ جو کلمہ پڑھتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں، جو روزے رکھتے ہوئے دکھائی بھی دیتے ہیں، جو جمعے اور نمازیں پڑھنے کی مسجد نبوی میں آپ کے پیچھے سعادت حاصل کرتے ہوئے محسوس بھی ہوتے ہیں، جو دیگر دینی مذہبی معاملات میں پیش پیش، آگے آگے اور صف اول میں دکھائی بھی دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں یہ اعلان کر رہا ہوں اس وقت تک یہ ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے ہر معاملے میں ثالث نہ بنا لے۔ اللہ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ فرمایا یہ جو امتی ہے نا، یہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں نا، یہ جو آپ کو نبی اور رسول ماننے کا اعلان کرنے والے ہیں نا، صرف کلمہ ان کے ایمان کی نشانی، نمازیں صرف ان کے ایمان کی نشانی، روزے صرف ایمان کی نشانی، عمر، حج، زکوٰۃ، عشر، خیرات، مساجد کی تعمیر، مدرسوں کی آبادی، کوئی بھی نیکی ان کے مومن ہونے کی اصلی نشانی نہیں ہے۔ اصلی نشانی یہ ہے کہ آپس میں اگر کوئی ان کا ایشو کھڑا ہو جائے، آپس میں ان کا کوئی جھگڑا برپا ہو جائے، تو وہ کسی اور کی طرف نہ اٹھائے نظر، وہ مصطفیٰ کو اپنا ثالث بنا اور محسوس نہ کریں۔ تو سچے صوفیاء نے اسی آیت کریمہ کو دلیل بنا کر کہا ہے کہ مرید بھی اس وقت تک مرید کامل ہو سکتا ہے جب اپنی زندگی کے ہر معاملے کو اپنے شیخ کو پیش نہیں کرتا اور شیخ کی آخری رائے نہیں لیتا۔ اسی آیت کو بزرگوں نے دلیل بنایا ہے۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ ان کو یہ بات بتا دو اور ان کو یہ بات یاد کرا دو، نمازوں پر، روزوں پر، حج و عمرہ پر، زکوٰۃ و عشر پر، فرائض، واجبات، سنن، دیگر نوافل کی پابندی پر تمہیں ایمان کی ڈگری نہیں ملے گی۔ ایمان کی سند اسی وقت تمہیں نصیب ہوگی جب اپنے ہر ذاتی معاملے میں اور ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں مصطفیٰ کو حاکم نہیں بنا لیتے۔ اچھا، حاکم تو بنا لیا، ثالث تو بنا لیا، اس کے بعد بھی ایک مرحلہ ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ حاکم بنا لیا،
ثالث بنا لیا، اس کے بعد بھی ایک مرحلہ ہے۔ آج صبح کی بات ہے، دو دوست میرے پاس آئے، باپ بیٹا ہیں، ان کے آپس کے کچھ معاملات تھے۔ باپ ایک بیٹے کو فلاں جگہ دینا چاہتا ہے، دوسرے کو فلاں جگہ دینا چاہتا ہے۔ انہوں نے لفظ بولے کہ آپ کا فیصلہ ہمیں منظور ہے۔ اس فیصلے میں ایک کا حق گڑبڑ ہو رہا تھا، ایک کا حق خراب ہو رہا تھا۔ میں نے کہا فیصلہ نہیں کرنا، بامی رضامندی کے ساتھ تصفیہ کرنا ہے۔ اگر فیصلہ کیا جائے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ حق میں گڑبڑ ہو رہی ہے، کل لوگ کہیں گے کہ فلاں کا حق فلاں نے مرا دیا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو فرمایا وہ جب ثالث بنا لو، جب حاکم بنا لو، جج طے کر لو رسول پاک کو، فرمایا اس کے بعد ایک اور اگلا مرحلہ بھی ہے۔ وہ تو مجلس سجی ہوگی، ایک مدعی ہوگا، ایک مدعا علیہ ہوگا، کوئی گواہ دے رہا ہوگا، کوئی قسم اٹھا رہا ہوگا، کوئی ساری کہانی سنا رہا ہوگا، ایک سنائے گا، دوسری سنائے گا۔ یہ تو سارا معاملہ دکھنے کے ساتھ ہے، نظر آنے کے ساتھ ہے، سننے کے ساتھ ہے۔ اس ساری تفصیل کو ایک لفظ میں ہم سمیٹ لیتے ہیں، یہ سارا معاملہ ظاہر، ایسا ہی ہے، یہ سارا معاملہ ظاہر کے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اس سے آگے اپنے محبوب کا مقام نکھارنا چاہتا ہوں۔ فرمایا جب مدعی بھگت گیا، مدعا علیہ بھگت گیا، گواہ بھگت گئے، ساری رحام کہانی حاکم نے سن لی، میرے محبوب نے سن لی، اب محبوب نے فیصلہ کرنا ہے نا۔ تو جب فیصلہ کرنا ہے، ظاہر ہے دونوں کے حق میں نہیں ہونا، ایک کے حق میں ہوگا، دوسرے کے فائدے کو، دوسرے کے مفاد کو زد پہنچنے کا خدشہ ہے، دوسرے کے نقصان کا اندیشہ ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے میرا اگلا مطالبہ یہ ہے کہ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آگے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت۔ قاری نصر اللہ صاحب تے میں رمضان نہیں حافظ، ناراض نہیں ہونا۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، فرمایا وہ پہلی جو محفل تھی وہ تو ظاہر کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہے نا۔ اب اللہ فرماتا ہے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جس کا نقصان ہو جائے، جس کے حق میں فیصلہ نہ ہو، حضور نے تو عدل کرنا ہے نا، انصاف کرنا ہے۔ فرمایا اب امتحان ہے، اب آزمائش ہے کہ جس کا وقتی طور پر فائدہ نہیں ہو رہا، وہ دل کی گہرائیوں سے مصطفیٰ کے فیصلے پر آمین کہے گا۔ اگر سوچے گا کہ وہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے، کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ ہاں، بہت بڑا امتحان ہے اور بہت بڑی آزمائش ہے۔ انسان کی فطرت کو اللہ جھنجھوڑ رہا ہے۔ جہاں کچھ نقصان ہو رہا ہو، جہاں مفاد نہ مل رہا ہو، جو بندہ سوچ کے آیا ہے وہ حاصل نہ ہو رہا ہو، تو اس وقت فطرت بڑی ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے خوشی سے، اس کے لیے رضا سے، اس کے لیے پورے اعتماد سے اس بات کو نگلنا اور اس بات کو ہضم کرنا خالہ جی کا گھر نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے بات میرے مصطفیٰ کے مقام کی ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ دل کے کسی حصے میں، دل کے کسی گوشے میں میرے مصطفیٰ کے فیصلے کے حوالے سے منفی سوچ نہ آئے، راضی ہی راضی، خوش ہی خوش، اور یہ سادی کی طرح کہتے ہوئے اس مجلس سے اٹھے، سپردم تو بمایائے خویش را، تو دانی حساب کموں بیش را،
یا رسول اللہ میں نے اپنا سب کا سب آپ کے ملک کر دیا، اب تھوڑا ہے یا زیادہ، نفع ہے یا نقصان، اس سارے حساب کو آپ جانے، آپ کا خدا جانے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ یہ مقام مصطفیٰ اللہ کھول رہا ہے کہ دل کے کسی حصے میں بھی حضور کے بارے میں کمزور سوچ، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، فرمایا صرف بہت باریک بات بھائی سننا، صرف دل سے راضی نہیں ہو جانا، دل سے مطمئن نہیں ہو جانا، فرمایا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اپنے لہجے سے، اپنے باڈی لینگویج سے اور اپنی زبان سے گورا نعرہ لگانا ہے کہ میں مصطفیٰ کے فیصلے پر آمین کہتا ہوں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ کچھ نکتہ دان لوگوں نے اور نکتہ آفرین لوگوں نے یہاں ایک خوبصورت بات کی ہے، وہ لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ماننا، اللہ کا حکم ماننا یہ اسلام ہے، اور رسول اللہ کے فیصلے کے سامنے سر کو جھکا دینا یہ تسلیم ہے۔ اس میں بھی بات کو بڑھایا جا سکتا ہے لیکن وہ آپ کے ذہنوں پر ذرا بوجھ بنے گا، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے اس آیت مقدسہ میں رسول کریم کا مقام اور رسول کریم کی شان کو واضح کیا کہ ہر چھوٹے بڑے معاملے میں ثالث بنانا ہے تو مصطفیٰ کو بنانا ہے، اور پھر جب مصطفیٰ کی بارگاہ سے فیصلہ جاری ہو جائے، آرڈر پاس ہو جائے، فیصلہ نافذ ہو جائے، تو دل سے بھی اس کی محبت میں گم ہو کر اسے قبول کرنا ہے، اور باڈی لینگویج سے بھی اور زبان سے بھی اس فیصلے پر آمین کہنا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ حضرات ذی وقار، اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام کو، حضور کی شان کو اور حضور کے مرتبے کو اس آیت کریمہ میں اس انوکھے اور اس البیلے طریقے سے رکھا ہے کہ اللہ دوسرے لفظوں میں ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ اس بھری کائنات کے اندر ساری مخلوق میں سے اگر کوئی بے عیب ذات ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہر حوالے سے اللہ نے اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر نقص سے، ہر کمزوری سے، ہر خامی سے پاک کیا ہے کہ مصطفیٰ کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہ سمجھایا نا کہ مصطفیٰ کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے، جس طرح اللہ ہر خامی سے پاک ہے، مخلوق میں ہر خامی سے پاک مصطفیٰ کی ذات ہے۔ آپ عربوں کا مزاج نہیں سمجھتے۔ اگر کسی قبیلے کے کسی جانور کا کان یا کھیری کا ایک تھن یا آنکھ، مثالیں موجود ہیں، دوسرے قبیلے کے فرد اور بندے سے نقصان ہو جائے تو اس نقصان پر جھگڑا، اس نقصان پر لڑائی، اس نقصان پر جنگ شروع ہوتی تھی، 40 سال تک وہ جنگ جاری رہتی تھی۔ عرب کے مزاج میں ضد ہے، عرب کے مزاج میں اجڑ پن ہے، عرب کے مزاج میں برداشت نام کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اس ماحول میں اللہ کے رسول نے آ کے یہ سدا بہار نغمہ جاری کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے ایک جھلک دی ہے ان کے مزاج کی
کہ چھوٹے سے نقصان پر تیر ترکش سے نکل آتے تھے، تلواریں کمان سے باہر آ جاتی تھی، میدان جنگ سج جاتا تھا، نسل در نسل اس ویر کو پورا کرنے کے لیے سینکڑوں لوگ اس تعصب اور اس ضد کی آگ میں جلتے جاتے تھے۔ توجہ، ایسے لوگوں کے سامنے مزاج آپ کو اندازہ ہو گیا، ایسے لوگوں کے سامنے اللہ کے حبیب نے دو کام کیے۔ ایک تو فرمایا یہ جن بتوں کو تم پوجتے ہو یہ کچھ نہیں۔ بہت توجہ بھائی، بہت توجہ، آپ کو سمجھ آ رہی؟ وہ لوگ جو ضد کے اس مقام پر تھے کہ 40 سال تک ایک جانور کے کان کا بدلہ لینے کے لیے سینکڑوں لوگوں کو اپنی ضد اور اپنے غصے کی بھیٹ چڑھا دیتے تھے، ان لوگوں کو کہا کہ جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے یہ کچھ نہیں ہے۔ پھر وضاحت کی، یہ کچھ نہیں، کس طرح کچھ نہیں؟ یہ تو سنتے نہیں، یہ ڈورے ہیں، یہ تو دیکھتے نہیں، اندھے ہیں، یہ تو بہرے ہیں، کوئی ان کو اٹھا کے ادھر رکھ دے یہ مزاحمت کرنے کے قابل، کوئی ان کو آ کے توڑ دے یہ احتجاج کرنے کی قابلیت، تو در حقیقت آقا کریم فرما رہے ہیں کہ جن بتوں کو خدا سمجھ کر تم پوجتے ہو یہ اندھے بھی ہیں، یہ بہرے بھی ہیں، یہ گونگے بھی ہیں، یہ ہر اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور حضور کی تائید میں قرآنی آیتیں اتر رہی ہے۔ ایک آیت میں اللہ یہ فرماتا ہے کہ اگر ان بتوں کے ہاتھ سے کوئی بندہ چیز چھین کے لے جائے تو تم مکھی کے برابر بھی ان کی طاقت ثابت۔ سمجھ آ رہی؟ آپ کو سمجھ آ گئی؟ ان کا ایک مزاج یہ ہے کہ اگر کان ٹوٹ جائے کسی سے 40 سال بدلے لینے کے لیے اپنا سب کچھ کھپا دیتے ہیں۔ اور آج تو ان کے خداؤں کو اندھا، ان کے خداؤں کو بہرا، ان کے خداؤں کو گونگا، ان کے خداؤں کو فضول، ردی، نکما، بے حیثیت کہا جا رہا ہے۔ اگر توجہ چاہتا ہوں، اگر وہ ضد، وہ انا، وہ آکڑ جو ان کی فطرت میں تھی اگر وہ اٹھ آتی تو وہ توجہ وہ حضور سے کہتے تمہارا جو سچا خدا ہے اسے ایک بار میرے سامنے، ہمارے سامنے لاؤ تو صحیح۔ تم ہمارے خداؤں میں 10 عیب نکال رہے ہو، ہم تمہارے ایک خدا میں 400 عیب نکال کے نہ بتائیں، ہمیں نہ کہنا، لیکن نہیں 13 سال مصطفیٰ کریم یہ نعرہ مستانہ بلند کرتے رہے، 1 منٹ، 1 سیکنڈ اور 1 لمحے کے لیے بھی کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ مصطفیٰ سے یہ مطالبہ کرے۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ کوڑ کڑل تے سورا چنگیاں یا آیا کی گلہ سن چنگیاں جو ایمان کو مضبوط کرتی ہیں، عظمت مصطفیٰ کی روشنی پیدا کرتی ہے، وقار الوہیت اور عظمت خدا کا نور سینوں میں چاندنی کی طرح چمکتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ وہ کہہ سکتے تھے ہاں تو ہمارے خداؤں میں عیب نکالتا ہے، ہمارے خداؤں میں خامیاں نکالتا ہے، ہمارے خداؤں میں نقص بیان کرتا ہے، ایک بار اپنا خدا لا، ہم تمہیں بتائیں گے۔
وہ کتنا کمزور ہے معاذ اللہ، اس میں کیا کیا عیب، کیا کیا نقص اور کیا کیا خامی ہے۔ 13 سال کے عرصے میں انہیں جرأت نہ ہوئی، جرأت اس لیے نہیں ہوئی، جرأت اس لیے نہیں ہوئی، جرأت اس لیے نہیں ہوئی کہ مصطفیٰ کریم ان کے اندر رہتے تھے۔ جب وہ حضور کی ذات میں کوئی عیب نہیں نکال سکے تو دل ماننے پر مجبور تھا۔ جب مخلوق اتنی با کمال ہے تو اس خالق کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی، یہ حضور اس طرح بے عیب ہے، حضور اس طرح ہر خامی اور نقص سے پاک۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت حسان ابن ثابت نے بولا تھا احسن منک لم تر قط عینی، کہ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میری آنکھ نے حضور سے سونا کوئی نہیں دیکھا، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور میں یہ بھی اعلان کر رہا ہوں کسی بھی زمانے میں، کسی بھی دنیا کے حصے میں کسی ماں نے مصطفیٰ جیسا سونا لال پیدا نہیں کیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، ہر خامی ہر کمزوری سے پاک اللہ نے آپ کو پیدا کیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ نے اس طرح آپ کو پیدا کیا جس طرح آپ چاہتے۔ یہ بات سن کر حضور نے انکار، بھئی وعدہ کردہ پہ میں نے کتھے پڑھائی کھلوتا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ حضور نے انکار نہیں کیا، مسکرا کے دست مبارک اٹھا دیا، کہنے لگے اے اللہ اس میرے بزم نعت کے منبر کو اتنا وقار عطا فرما کہ فرشتوں کا سردار جبرائیل امین اس کا حمایتی اور مددگار بن جائے۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا۔ اور یہی وجہ ہے، بہت توجہ، یہی وجہ ہے کہ جب حضور کو اللہ نے حکم دیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، مریدوں پر تبلیغ کی ابتدا نہیں کرنی، عاشقوں کے سامنے نعرہ الوہیت اور نعرہ رسالت کا ابھی بیان نہیں کرنا، فرمایا انذر عشیرتک الاقربین، جو سب سے قریبی رشتہ دار ہیں پہلے ان کو بولا۔ آسان کام ہے، بولو، باہر بندہ بہت کچھ بن سکتا ہے، لیکن وہ رشتہ دار اقرب جو سب سے زیادہ قریب ہے، چاچا، چاچا کا بیٹا، ماموں، ماموں کا بیٹا، دادا نانا زندہ ہے تو وہ سب سے جو قریب ہے پہلے ان کو بلا، ان کو بتا اللہ ایک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، قیامت کا دن آنے والا ہے، سیدھا راستہ چنا کامیاب ہو جاؤ گے، اگر غلط راستے پہ چلتے رہے دوزخ تمہارا نصیبہ اور مقدر بنے گا۔ حضور صفا کی پہاڑی پہ چڑھ گئے، سب قریبی رشتہ داروں کو بلا لیا اور فرمایا لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تاکلون، میں 40 سال تمہارے اندر گزار کے آیا ہوں، کوئی خامی ہے تو بتاؤ۔ سارے ایک زبان میں بولے انت صادق و امین، آپ سچے بھی ہیں، آپ امانتی بھی ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی، اللہ نے اس آیت کریمہ میں میرے مصطفیٰ کے بے عیب ہونے کا تذکرہ کیا ہے، میرے مصطفیٰ کو ہر خامی، ہر نقص اور ہر کمزوری سے پاک ہونے کا اظہار فرمایا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک حدیث میں اپنا مقام بیان کرتے ہوئے اور اپنی کچھ شانوں سے پردہ ہٹاتے ہوئے، ساری شانیں حضور کی کون جانتا، سیدنا صدیق اکبر سے زیادہ لاڈلا میرے مصطفیٰ کا کون ہے،
سیدنا صدیق اکبر سے زیادہ میرے مصطفیٰ کا قریبی کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر سے زیادہ میرے مصطفیٰ کا محرم کون ہے؟ انہی حضور نے فرما دیا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، محرم راز بھی ہے، قریبی بھی ہے، سفر حضر کا ساتھی بھی ہے، تیری بیٹی میرے گھر بھی ہے، اس رشتے کی اپنی عظمت بھی ہے، لیکن ابو بکر بھول کر بھی یہ نہ سوچنا کہ میں مصطفیٰ کو جانتا ہوں، میں مصطفیٰ کو پہچانتا ہوں، میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں پہچانا۔ سمجھ آ رہی؟ تو حضور نے اپنی شانوں میں سے کچھ شانوں سے پردہ ہٹایا، ان میں سے ایک شان اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمائی۔ یہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث روایت ہے، امام ترمذی نے ترمذی شریف میں اس کو درج کیا ہے۔ ایک مقام پہ آقا فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخرا، فرمایا قیامت کے دن سارے انسانوں کا میں سردار ہوں گا اور میں اس بات پہ فخر نہیں کرتا، میں اس بات پر فخر۔ اس کا ایک سادہ سا معنی تو یہ ہے کہ حضور عاجزی فرما رہے ہیں، انکساری فرما رہے ہیں کہ بے شک ساری اولاد آدم کی سرداری کا تاج اللہ میرے سر پہ سجائے گا، تو میں چھوٹے لوگوں کی طرح، کم ظرف لوگوں کی طرح پانی سے باہر نہیں نکلتا۔ جاگتے ہو یا نہیں؟ کچھ لوگوں کو تھوڑا پیسہ مل جائے، کرسی مل جائے، تھوڑا مقام اور مرتبہ مل جائے، ان کی گردن میں سریا سٹیل سے بھی زیادہ کسی طاقتور دھات کا آ جاتا ہے، جو کچھ کر لیا جائے وہ نکلنے کا نام نہیں لیتا۔ اور آقا فرما رہے ہیں کہ میرا رویہ تو یہ ہے، اور میرا طریقہ تو یہ ہے، اور میرا انداز زیست تو یہ ہے کہ سارے انسانوں کا اللہ نے مجھے قیامت کے دن سرداری عطا کرنی ہے، اس کے باوجود میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ یہ عاجزی کا معنی ہے، لیکن میں نے اس حقیقت کو ایک اور نقطے کی طرف لے جانا ہے، توجہ چاہوں گا، بہت توجہ چاہوں گا، ہمارے پاس وقت مختصر ہے۔ دوسرا جملہ اسی حدیث میں حضور نے فرمایا وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ، فرمایا اس دن محشر کے میدان میں جنات بھی ہوں گے، محشر کے میدان میں بڑے بڑے اچھے بولنے والے بھی ہوں گے، محشر کے میدان میں 8 گھنٹے خطاب کرنے والے دنیا میں جو لوگ تھے وہ بھی موجود ہوں گے، محشر کے میدان میں ایک سے ایک بڑھ کر سکالر موجود ہوگا، محشر کے میدان میں دنیا میں بولی جانے والی، سمجھی جانے والی، پڑھی جانے والی جتنی زبانیں ہیں ان زبانوں پر عبور رکھنے والے بڑے بڑے عالم فاضل موجود ہوں گے۔ اس محشر کے میدان میں پچھلی امتوں کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ موجود ہوں گے، اس محشر کے میدان میں انبیاء موجود ہوں گے، اس محشر کے میدان میں رسولان اعظام موجود ہوں گے، اس محشر کے میدان میں وہ داؤد بھی موجود ہوں گے جب وہ آسمانی کتاب زبور پڑھتے تھے، چلتے ہوئے پانی رک جایا کرتے تھے، اڑتے ہوئے پرندے فضا میں ٹھہر جایا کرتے تھے، وہ زبور پڑھنے والا اور سونی سے سونی آواز کا مالک داؤد بھی موجود ہوگا، لیکن فرمایا اس معاشر کے میدان میں اللہ کی تعریف کرنے کے لیے سپیکر جس جڑے کے آگے رکھا جائے گا وہ محمد عربی کی ذات ہوگا۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ انبیاء اللہ کی تعریف نہیں کر سکتے، رسول اللہ کی تعریف نہیں کر سکتے، کس لہجے میں کر سکتے ہیں، کس اسلوب میں کر سکتے ہیں، کن الفاظ میں کر سکتے ہیں، کن معانی کی گہرائیوں میں جا کر وہ اپنے رب کی ثنا اور تعریف کر سکتے ہیں۔ جنہوں نے اللہ کو دیکھا ہے،
جنہوں نے اللہ کا قرب محسوس کیا ہے، جنہوں نے اللہ کی محبت سے ساری زندگی اپنی روح کو تڑپا کے رکھا ہے، جنہوں نے اللہ کے پیار اور معرفت سے اپنے دلوں کو معرفت کا مدینہ بنا کے رکھا ہے، ان سے زیادہ اللہ کی تعریف سنی کون کر سکتا ہے؟ لیکن آقا فرماتے ہیں اس کروڑوں اربوں خربوں کے مجمع میں جب تعریف خدا کے لیے وقت آئے گا تو اللہ مجھے کہے گا میری تعریف تو کر۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ بہت توجہ۔ یہاں جمعے کے دن گفتگو کی میری ڈیوٹی ہے، میں کسی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکتا، کسی اور ذمہ دار شخصیت کی ڈیوٹی لگتی ہے، وہ اندر اندر فخر کرتا ہے کہ آج مجھے دربار شریف کے سائے میں، خانقاہ معظمیہ کے چمن میں، ان نور نور چہرے والے عشاق مصطفیٰ کی موجودگی میں فلاں بندے کی جگہ پر بیٹھ کر کچھ کہنے کا موقع ملا ہے۔ وہ فخر کرتا ہے اگر اس چھوٹے سے ماحول میں ایک بندے کو جمعے کی سعادت مل جائے، اس کا قد آسمان تک پہنچ جاتا ہے، تو معاشر کے مجمع میں اللہ کی تعریف کے لیے جب چناؤ تیرے اور میرے مصطفیٰ کا ہوگا، اس لیے حضور نے کہا کہ اس دن تعریف کا جھنڈا ملے گا تو مجھے ملے گا۔ آگے ساتھ ہی فرمایا وَلَا فَخْرَ، مجھے اس بات پہ فخر نہیں، میں اللہ کا کرم سمجھتا ہوں، میں بندہ نوازی سمجھتا ہوں اپنے مالک کائنات کی، میں اس کی لجپالی سمجھتا ہوں کہ اس نے مجھے چن لیا، وہ کسی اور کا بھی انتخاب کر سکتا تھا۔ توجہ چاہوں گا، اس کے بعد آقا فرماتے ہیں، بہت توجہ، آقا فرماتے ہیں وَمَا مِن نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمُ وَمَنْ سَوَاهُ وَإِلَّا تَحْتَ لَوَائِي وَلَا فَخْرَ۔ آگے آقا فرماتے ہیں اس دن اللہ جو مجھے جھنڈا عطا فرمائے گا، اس جھنڈے کے نیچے باقی ساری مخلوق تو ہوگی، سو ہوگی، فرمایا اس جھنڈے کے نیچے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء اور رسول بھی کھڑے ہوں گے۔ وہ سارے اپنے اپنے دین والے ہیں یا نہیں؟ وہ سارے اپنی اپنی امتوں کے مالک ہیں یا نہیں؟ وہ سارے کے سارے اپنی اپنی شریعتوں کے اعلان کرنے والے ہیں یا نہیں؟ وہ سارے اور ان میں سے کئی اپنے اپنے صحیفوں اور کتابوں والے ہیں یا نہیں؟ لیکن آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر، اس روز جو میرا جھنڈا ہوگا، محمدی جھنڈا، مصطفی جھنڈا، فرمایا اس جھنڈے کے نیچے غلام تو ہوں گے، دیگر امتیں ہوں گی، فرمایا ان امتوں کے جو نبی ہیں اور رسول ہیں وہ بھی اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ بس میں نے گفتگو کو سمیٹنا ہے 5 منٹ کے اندر، بہت زیادہ توجہ، بہت زیادہ توجہ۔ فرمایا آدم اور آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء اور سارے رسول میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ یا رسول اللہ، حیرت ہے، حد ہو گئی۔ آدم جو صفی اللہ ہے، آدم جو ابو البشر ہے، آدم جو جنت کا مکین ہے، آدم جو ساری انسانیت کا باپ ہے، آدم جس کو اللہ نے اتنی عزتیں عطا فرمائی، اتنی رفعتیں عطا فرمائی، اتنی شانیں عطا فرمائی کہ ابراہیم بھی اس کا نور، موسیٰ بھی اس کا نور، عیسیٰ بھی اس کا نور، یا رسول اللہ آپ بھی اس کے نور، وہ بھی آپ کے جھنڈے کے نیچے۔ یا رسول اللہ، حیرت گم ہوئے جا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ جنہیں اللہ نے اپنا خلیل کہا ہے، جو اسحاق کے ابو جان ہے، جو اسماعیل کے ابو جان ہے، جنہوں نے اپنی مبارک زندگی میں فرعون جیسے بادشاہ سے ٹکر لے کر اللہ کی توحید کا جھنڈا ساری کائنات میں بلند کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی ساری جائیداد اللہ کے راہ میں قربان کر دی تھی، جنہوں نے اللہ کا ذکر سننے کے لیے اپنا سب کچھ تج کر دیا تھا، جنہوں نے اپنے رب کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی تھی، وہ بھی فرمایا ہاں وہ بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔
یا رسول اللہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ حضور آقا فرماتے ہیں ابھی ہم سمجھنا ہے، موسیٰ بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ موسیٰ وہ جو کلیم اللہ ہے، ساری امتوں میں سے میری امت کے بعد جس کی امت زیادہ ہے، جس پر اللہ کی کتاب تورات اتری ہے، جس نے بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر اپنے وقت کے بادشاہ فرعون حضرت ابراہیم کا مقابلہ نمرود سے، وہ سبقت لسانی ہو گئی، تیزی میں لفظ پھسل گیا، وہ حضرت نمرود سے مقابلہ تھا، جناب موسیٰ کا مقابلہ فرعون سے تھا۔ اللہ نے ان کو اپنے زمانے میں کتنی عزتیں دی، کتنے مرتبے دیے، کتنے شانیں دی۔ طور کی وادی میں پردے ہٹ گئے، اللہ کو براہ راست دیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ فرمایا وہ بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ فرمایا یار تم ابھی حیران ہو رہے ہو، یوسف آئے ہائے، یوسف کتنا بڑا نبی ہے، کتنا بڑا اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ نے اس کی شان میں 3 پاؤ قرآن مجید میں حضرت یوسف کا قصہ نازل کیا ہے، کس طرح وہاں سے اٹھا کے تخت مصر کا تاجدار بنایا ہے۔ حضرت یوسف خود نبی ہے، اس کا باپ نبی ہے، اس کا دادا نبی ہے، اس کا پردادا نبی ہے۔ حسن یوسف کے تذکرے صدیاں گزر گئیں، کائنات میں آج اس طرح گونج رہے ہیں جیسے کل کی بات تھی۔ حضرات ذی وقار اس یوسف کو بھی اللہ میرے جھنڈے کے نیچے کھڑا کرے گا۔ ابھی حیران ہو رہے ہو، فرمایا عیسیٰ بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا، جسے اللہ نے روح اللہ کہا ہے، جو بن باپ کے اس دنیا میں جلوہ گر ہوا ہے اور موت کا ذائقہ چکھے بغیر آسمانوں میں تشریف لے گیا ہے، جس پر اللہ نے انجیل اتاری ہے، جس کو اللہ نے یہ شان عطا کی۔ وہ تو میرا قرآن کہتا ہے وہ جسے پھونک مارتا وہ مرنے کے قریب ہوتا، اللہ زندگی عطا کر دیتا۔ کوڑی کو لاتے پھونک مارتے ہاتھ لگاتے اللہ سونا بنا دیتا، اندھے کو لاتے پھونک مارتے ہاتھ ملتے اللہ آنکھیں عطا کر دیتا، بہرے کو گونگے کو ان کی خدمت میں لاتے پھونک مارتے ہاتھ لگاتے رش زیادہ ہو جاتا کپڑا پھینک دیتے، اللہ صحت عطا کر دیتا۔ 200 سال پرانی قبر پہ کھڑے ہو کے کہتے قم باذن اللہ، او قبر والے اٹھ کے کھڑا ہو جا، اسے انکار کی مجال نہ ہوتی۔ حضرت عیسیٰ کے نعرہ محبت کے سامنے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا، فرمایا وہ بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ ہاں جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، بھرپور توجہ، ہر جملے کے بعد آقا فرماتے ہیں ولا فخر، مجھے کوئی فخر نہیں، اس کا مطلب عاجزی بھی ہے، اور دوسرا مطلب ذہنوں میں بٹھا کے مقام مصطفیٰ کے نور سے اپنے ذہنوں کو، اپنی روحوں کو، اپنے دلوں کو معطر کر کے جائیے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے مجھے فخر کرنے کی مجبوری کیا ہے، جو کھڑے ہیں وہ فخر کرے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ مجھے فخر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو آدم کو فخر کرنا چاہیے کہ اسے مصطفیٰ کا جھنڈا مل گیا، وہ تو لوط کو فخر کرنا چاہیے اسے مصطفیٰ کا جھنڈا مل گیا، وہ تو موسیٰ کو فخر کرنا چاہیے، عیسیٰ کو فخر کرنا چاہیے، میرے جد ابراہیم خلیل اللہ کو فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے میرا جھنڈا انہیں عطا فرما دیا ہے۔ مجھے فخر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے باوجود وہ اللہ کا بندہ نواز نبی، بہت توجہ، میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں وہ اللہ کا لجپال نبی کتنا بندہ نواز ہے، کتنا لجپال ہے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ، صحابہ سے فرمایا بتاؤ میرے دوست کہاں ہیں، میرے دوست کہاں ہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے دوست فرشتے ہیں۔ فرمایا نہیں۔ صحابہ نے کہا آپ کے دوست انبیاء اور رسولوں کی جماعت ہے۔ فرمایا نہیں۔ صحابہ نے کہا آپ کے دوست ہم ہیں جو آپ کی غلامی میں رہتے ہیں، آپ کی ڈیوٹیاں کرتے ہیں، آپ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، جان مال اولاد سب کچھ آپ پہ قربان کر دیتے ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں۔ فرمایا نہیں۔ جب تیسری مرتبہ حضور نے انکار کر دیا، اب صحابہ بولے یا رسول اللہ آپ فرمائیے کون ہے؟ فرمایا میرے دوست وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، جنہوں نے جبرائیل کو اترتے نہیں دیکھا، وحی کو اترتے نہیں دیکھا، سورج کو پلٹتے نہیں دیکھا، چاند کا کلیجہ چرتے نہیں دیکھا، درختوں کو سجدہ کرتے نہیں دیکھا، اور شہادت پڑھتے ہوئے ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں کو شہادت پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن مجھے مانے جا رہے ہیں، میرے ساتھ پیار کیا جا رہے ہیں، میری عظمت کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، میرے طریقے پہ چلنے کی ہمت کیے جا رہے ہیں۔
ایصال ثواب۔ برحمتک یا ارحم۔